قاری صاحب نے جو آیات تطہیر کا یہاں پہ تلاوت کر بے کے شک، ہمارے بے شک۔ دلوں کو راغب کر دیا ہے منور اس کر موضوع دیا۔ کی طرف، تو یقین کیجئے کسی کے دل میں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ آج ہم کن کی ذات، فضائل، شمائل، سبحان خصائل اللہ۔ کو یہاں بیٹھ کر ان گندی زبانوں سے ادا کریں گے تاکہ ان پہ چڑھا ہوا کذب و ریا کا زنگ کسی صورت اتر جائے۔ آج اس ہستی کا ذکر ہے کہ اگر روح کی پاکیزگی چاہیے، اگر تمام اندرونی اور تمام بیرونی عیوب کو پاک کرنا ہے اپنے آپ سے، تو پھر صرف سیدہ آقا زادی مخدومہ کونین سیدہ کائنات کا نام لیجئے، ان کا وسیلہ دیجئے، ان سے صدقہ مانگیے، ان کے شہزادوں کا، ان کی امام زادیوں کا، اور سبحان دیکھیے کہ کیا خالی جھولیاں بھرتی ہیں یا نہیں بھرتی ہیں۔ یقیناً۔ خواتین حضرات، صرف آپ کو ایک بات کہوں، اس ٹرانسمیشن کو ٹرانسمیشن سمجھ کے مت دیکھیے۔ اگر کہیں آپ کا دل مائل ہو گیا اور دل سے ان کا وسیلہ دیکھے ایک دعا نکل گئی، تو خدا کی قسم کہہ کے کہتا ہوں کہ آپ کی دعا آج مقبول ہی نہیں، فوراً مقبول ہوگی اور قبولیت کے در تک پہنچے گی۔ اسے وسیلہ سمجھیے اپنی دلی دعاؤں کی قبولیت کا، اسے محض ایک تماشا نہ سمجھیے۔ اور ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے اپنے دل کا حال پتہ ہے، مجھے اپنے دوستوں کے دل کا حال پتہ ہے، صرف ایک نیت ہے، اور آپ کہیے کہ کیا میں آپ جانتا نہیں، ان سب کے دل کا حال میں اس لیے جانتا ہوں، اور اپنی کو ہوسٹ کی بھی، کہ اس لیے کہ روز حشر ہوگا، جنت کے دروازے پہ جنت کی مالکہ کھڑی ہوں گی بے شک، اور سبحان دور دور اللہ۔ سے دیکھ رہی ہوں گی کہ کس کس نے اپنی دنیاوی زندگی میں مجھے اور میرے بچوں کو، میرے شوہر کو اور میرے والد بزرگوار کو اس طرح یاد کیا کہ اسے آج میں درجہ دوں گی اپنے در کے گداؤں کا، اپنے در کے فقیروں کا، جو میرے در سے خیر پاتے ہیں۔ اور سیدہ، میں دستبردار عرض کرتا ہوں کہ کم از کم مجھے آپ اپنے در کا فقیر نہیں، اپنے در کا کتا سمجھیے گا اور کوئی خیر ڈال دیجیے گا۔ خواتین حضرات، ہم سب سے پہلے سوال کے لیے اپنے علماء حضرات کے پاس جاتے ہیں، اور ان سے میں درخواست کروں گا، فرحان میرے بھائی ہیں آپ چھوٹے، حضور والا ایک بات کا سمجھیے گا ضرور، جب آپ لوگ آتے ہیں، میرا آپ لوگوں سے تعلق، میرے وہ بھائی ہیں کہ جن کا تعلق اثناء عشری سے ہے، تو میرا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ میرا وہ ہم مسلک آیا ہے کہ اس نے آج یہاں پہ ذکر اہل بیت اطہار کرنا ہے۔ اگر چند تعارفی جملات اگر آپ پہلے عطا کیجئے بی بی کی شان میں، تو میرے خیال میں آگے سلسلہ بہت عمدہ چلے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت العظمی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الفاطمۃ بضعۃ منی، کہ سیدہ میرے جگر کا ٹکڑا ہوا ہے۔ پھر آگے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے اسے اذیت دی فقط اذانی، من اذاہا فقط اذانی، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی فقط اذا اللہ، اس نے اللہ کو اذیت دی۔ سیدہ کا تعارف ماشاءاللہ جتنے خوبصورت اور الفاظی کے ساتھ آپ نے کرایا، اور ہم سب کی حیثیت آپ نے بتائی کہ اس نجس ناپاک زبانوں پر یہ نام ہی آ جائے، تو یہ بھی اس کرم پہ ہی اگر ہم سجدہ شکر ادا کریں تو زندگی تمام ہو سکتی ہے، شکر تمام نہیں ہو سکتا، کہ اس نے ان زبانوں کو اس لائق بنایا ہے کہ وہ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کے نام اسم پکار سکیں۔ یہ وہ پاک اسماء ہیں کہ جو آدم کو نبوت دیتے ہیں، جو موسیٰ کو پار لگاتے ہیں، جو نوح کی کشتی کو پار لگاتے ہیں۔ لیکن کمال یہ ہے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو ہے تو بیٹی لیکن ام ابیہا۔ واہ واہ واہ! علماء بیٹھے ہیں، قاری صاحب بیٹھے ہیں، عربی یقیناً مجھ سے بہتر سمجھتے ہوں گے۔ ام کا جہاں ایک ترجمہ ماں ہے نا، وہاں ام اصل کو کہتے ہیں۔ مثلا کرسیوں پہ ہم سب بیٹھے ہیں، اس کی اصل لکڑی نہ ہو تو کرسی نہ ہو، لکڑی نہ ہو تو الماری نہ ہو، لکڑی سے آپ جیسی چاہے جہتیں شکلیں اپنے استعمال کی چیزیں بنا لیں، لیکن ام لکڑی ہے۔ جس طرح مکہ ام القریٰ ہے، بالکل، تمام کریوں کی ماں ہے، اصل ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو کوئی کریا نہ ہوتا، نہ پاکستان، نہ ہندوستان، نہ یورپ، بے شک کچھ نہ ہوتا اگر ام القریٰ نہ ہوتا۔ اسی طرح رسول خدا نے فرمایا ام ابیہا، بے شک میری بیٹی ہے لیکن میری ماں۔ اب یہ جو ام ہے یہ ہے اصل نبوت، اصل نبوت۔ واہ! کہہ وہ رہا ہے جس کے لیے خدا نے کہا وما محمد الا رسول،
مصطفیٰ تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ بس میرا رسول ہے، جب سے ہے رسول ہے، جب تک ہے رسول ہے۔ یا میں جملہ تبدیل کرتا ہوں، زبان مودت میں اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وما محمد الا رسول، خدا کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جب تک میں ہوں تب تک یہ رسول ہے، بے شک، اور جب سے میں ہوں سبحان اللہ۔ تب سے یہ رسول، تب سے یہ رسول ہے۔ ماشاء اللہ، کیا تو اب جب سے رسول ہے تب سے سیدہ ام ابیہا، واہ واہ واہ، یہی وجہ ہے نا رسول نے فرمایا معدن الرسالہ و معدن النبوہ، کوئلہ کان سے نکلتا ہے، کوئلہ کان نہیں ہوتا، واہ، بالکل ہے نا جی؟ بالکل، کان کی خاصیت ہے کہ کوئلے کو کوئلہ رکھے یا ہیرا ہیرا بنا بنا دے، یہ کان کی اپنی مرضی کہ وہ جس پہ چاہے کرم کرے تو ہی اس کوئلے کو ہیرا کر دے۔ کہ معدن النبوہ و معدن الرسالہ، یہ میری وہ ہے کہ نبوت بھی اس سے نکل رہی ہے، رسالت بھی اس سے نکل رہی ہے، بے شک بے شک۔ بیٹی ہو کر ام ابیہا ہے۔ سر میں یہاں پہ تھوڑی سی بات ان لوگوں کے لیے ایکسپلین کر دوں کہ جو شاید اس لقب کو، سیدہ آقا زادی کے اس لقب کو پوری طرح جانتے نہیں ہیں۔ سیدہ کے لیے اتنے القابات ہیں، شاید ہی عورتوں کے لیے کوئی ایسی خوبی ہو جو کہ سیدہ کے ہاں بدرجہ اتم موجود نہیں۔ طیبہ، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، معظمہ، مکرمہ، آپ کہتے جائیے، کتابیں لکھی جائیں گی کہ سیدہ کے القاب کتنے ہیں، مگر میں سیدہ کی جس بات پہ قربان ہوں، جو لقب ان کو ان کے والد بزرگوار نے دیا، اور جہاں تک مجھے یاد ہے یہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ سرکار کو زخم آئے ہوئے تھے تو سیدہ نے چٹائی سے کچھ پتے لیے، سوکھے ہوئے کھجور کے، ان کو جلایا اور ان کے زخموں کو مرہم کے طور پہ رکھا۔ تو اس محبت اور شفقت کو دیکھ کے سرکار کے منہ سے نکلا، اے ام ابیہا، اے اپنے باپ کی ماں۔ اصل بھی آپ نے صحیح کہا، مگر ماں کے ذکر پہ جو شفقت اور جو محبت اور جو سپردگی اور جو دلداری آتی ہے، انہوں نے اپنی بیٹی میں پائی۔ تو اپنی بیٹی کو یہ کہنا کہ تم دراصل اپنے باپ کی اس طرح پرورش اور شفقت سے کر رہی ہو کہ تمہیں ام ابیہا کہنا جائز ہے۔ میں بیٹی کا باپ ہوں، آپ میں سے جو بیٹیوں کے باپ ہیں، اس صدقے میں، سیدہ کے اس لقب کے صدقے میں، اللہ کرے کہ آپ کو بیٹیوں کی محبت اور شفقت وہ نصیب ہو کہ آپ ان کو بھی کہیں کہ بی بی تم تو واقعی سیدہ کے صدقے میں میری بھی ماں ثابت ہوئی ہو۔ بیٹی کو کبھی آغوش سے لگائیے، میں قسمیہ کہتا ہوں، ایسے لگتا ہے کہ ماں کی خوشبو آ رہی ہے، خاص طور پہ جب ماں نہ رہے اور آپ یتیم ہو جائیں۔ بے انتہا خوبصورت لقب کی طرف آپ نے دیا۔ سر جی ایک آخری بات میں آپ کی طرف آؤں گا، ایک بات کہنے کے بعد، عورتوں پہ جتنے احسانات ہیں، وہ بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، جو بھی ہو، جتنے احسانات ہیں وہ صرف ایک ذات کی وجہ سے ہیں، اور وہ ذات میری سیدہ زادی کی ہے۔ فرمائیے۔ بے شک، آپ یہ دیکھیں کہ آج کا دن اتنا مبارک ہے، جتنے روزے دار ہیں ان کو بونس مل گیا ہے کہ جب وہ افطاری کے وقت افطار کریں گے تو وہ سیدہ کائنات کے صدقے، سیدہ کائنات کے وسیلے جو بھی دعا مانگیں گے وہ رد نہیں ہوگی۔ وہ تو قبولیت کا اشارہ ہے کہ آج کے دن جھولیاں بھر کے مانگے، آج کے دن سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے صدقے مانگے۔ آج کے دن کی قید نہیں ہے، آج کے دن زندگی کی بھر، قید، یہ بے شک، زندگی بے بھر، شک۔ جب کیا کبھی خوب بات۔ مشکل میں ہوں، جب کبھی مشکل میں ہوں، سیدہ کا وسیلہ، وسیلے ان کا سے مانگیں۔ ذریعہ استعمال کیجیے۔